نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی سمجھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ کی شان، اللہ کی مشیت، حسن میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور ایک نقطہ سمجھ لیں، عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے، عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے وہاں تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ یہ تنہائی کی باتیں بہت ہو رہی ہیں آج کل، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا عمدہ کردار اور پیغمبر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، عاجزی کی انتہا دیکھیں، عفت اور پاک دامنی، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کی، مگر ان کی عاجزی کا عالم دیکھیے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اے اللہ، یہ جو مجھے دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اس کے مقابلے میں مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے الفاظ یہ تو دل کے کانوں سے سنیے گا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کے فریب کو پھیر نہ دیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تو بچائے گا تو میں بچ سکتا ہوں، اگر تو نے ان کے فریب کو نہ پھیرا تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ کیا نسب ہے، اللہ اکبر، کیا کردار ہے، اور عاجزی کیا ہے، اللہ تو ہی بچائے تو میں بچ سکتا ہوں۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، رب کی پناہ میں ہوتے ہیں، رب کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو گنہگار ہیں۔ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، کس قدر ضرورت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی۔ اللہ ہی بچائے تو بچ سکتے ہیں شیطان کے حملوں سے اور گناہ کی دعوت دینے والوں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، بس ان سے ان عورتوں کے فریب کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو تو یہی سوجھا کہ انہیں قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے۔ ہاں جی، معاف کیجئے گا، یہ وی آئی پیز کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اپنے مسائل اور اپنے معاملات ہوتے، اپنی بیگمات کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے گناہوں سے، برائی کی باتوں سے، تو یوسف جو کہ مظلوم بنا دیے گئے معاذ اللہ، انہی کو قید میں ڈال دیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، ظالم جو ہے وہ مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، ظلم سے باز نہیں آتے۔ اپنوں کو سنبھالنا ان وی آئی پیز کے لیے مشکل ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ 7 برس کم و بیش وہاں پر رہے ہیں، لیکن قید خانے میں بھی کیا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام، وہاں عمدہ کردار بھی پیش ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی خواب کی تعبیروں کا معاملہ پوچھ رہا ہے تو خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور دعوت توحید بھی اور حق کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، ٹوکرا ہے اس میں روٹی وغیرہ، تو پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قید خانے میں، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر عمدہ کردار ہے کہ قید میں آنے والے، قید خانے میں آنے والے، وہ ان کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھا ہوگا نا، کردار کو دیکھا ہوگا، تو ہم تو تمہیں محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ تو جو شخص دین کی دعوت کا کام کرے، اس کا کردار بھی اس کی دعوت کو پیش کرے، اور پھر کردار میں عاجزی، انکساری، ہمدردی، غمخواری، یہ سارے پہلو ہونے چاہیے جو ہمیں پیغمبروں نے سکھائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں دونوں قید خانے کے ساتھی کہ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو خیر کا عمل کرنے والے، نیکی کا عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ تسلی دے دی کہ جب کھانا آتا ہے نا جس ٹائم پر، اس سے پہلے تعبیر بتا دوں گا تاکہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ البتہ آگے یوسف علیہ السلام کی عاجزی اور پھر دعوت حق کا بیان۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔
کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ یہ پیغمبر کی عاجزی بھی اور ہمارے لیے ادب بھی، ہر نعمت میرے اور آپ کے پاس جو کس کی ہے؟ اللہ کی، اس کو کس کی طرح منسوب کریں؟ اللہ کی طرف۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ قوم تو لوگ جو تھے اس وقت مشرک تھے، تو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اصولی بنیادی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ اپنا تعارف بھی بتا دیا۔ کبھی کبھی جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ان کا تعارف بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، تو ایکسیپٹیبلٹی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں کون ہوں؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے ہوں علیہم السلام، میں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ توحید پر کارمند رہنا، شرک سے بچنا، یہ اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکریں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سرچنگ کوئسچن کا انداز، حق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو کہ سب پر غالب ہے، زبردست ہے؟ ایک واحد لا شریک اللہ، وہی ہے جو کائنات کا بنانے والا، اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور اندر جھانک کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم بے شک تم نہیں پوچھتے مگر کچھ نام ہیں جو تم نے تراش لیے ہیں تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ توحید کا عملی پہلو بھی آ گیا، اللہ معبود بھی اور اللہ حاکم بھی ہے، اتھارٹی اللہ کی چلے گی، حکم اس کا چلے گا۔ یہ ہے جو دین کی بنیادی دعوت یوسف علیہ السلام نے پیش کی۔ قید خانے کا موقع ہے تب بھی دعوت دین کا عمل جاری ہے، مختصر وقت ہو تب بھی دعوت دین کا عمل جاری ہے۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت پیارے آداب اس مقام پر ہم سیکھ رہے ہیں۔ اب وہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وہ جس نے دیکھا نا شراب نچوڑ رہا ہے وہ تو بچ جائے گا اور مالک کو شراب پلائے گا۔ اس وقت تو شرک کر رہے تھے لوگ، وہ تو غلط تھا، شریعتوں میں تو شراب منع ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں کے تعلق سے بیان ہے کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے تو وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ یہ تعبیر بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ تعبیر کسی صاحب علم سے پوچھنی چاہیے یا بہت قریبی فرد سے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں جو تعبیر بتا دی جاتی ہے معاملہ ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے۔ تو خواب جو سچے خواب ہوں، اچھے خواب ہوں، ان کے تعلق سے ہمیں حساس ہونا چاہیے اور کسی معتبر عالم سے یا بڑے مخلص ساتھی سے یا دوست سے ہی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان فرمایا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، بس شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا اپنے مالک سے اس بات کا ذکر کرنا، تو وہ قید میں رہے چند برس تک، تقریباً 7 برس تک وہ قید میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب